بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذیر مبین۔ پارہ 25 سورۃ الاحقاف، رکوع 1 آیت نمبر 9۔ آیت مذکورہ میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول پیغمبر تو نہیں ہوں جو تمہارے لیے باعث تعجب ہو، باعث حیرت ہو۔ مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہو چکے ہیں، بہت سارے انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں تشریف لایا ہے، اور ان انبیاء علیہم السلام کے خبر، حالات، واقعات آپ لوگوں کو تواتر سے، تسلسل سے پہنچ چکے ہیں۔ میں ان انبیاء علیہم السلام کا تسلسل ہوں، تواتر ہوں، دیوار کا آخری اینٹ ہوں۔ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں کوئی بڑا دعویٰ بھی نہیں کرتا علم غیب کے حوالے سے، مجھ کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہونا ہے مجھ سے، تم سے، بلکہ ان اتبع الا ما یوحی الی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار، میں وہی جانتا ہوں جو وحی کے ذریعے مجھے بتلائی جاتی ہے، مجھے معلوم ہوتی ہے۔ امور غیبیہ کا علم مجھے صرف وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور جس معاملے کے متعلق وحی سے مجھے علم نہ ہو، خواہ میرے ذات کے متعلق ہو یا امت کے متعلق ہو، مومنین کے حوالے سے ہو، کافرین کے حوالے سے ہو، دنیا کے حوالے سے ہو، آخرت کے حوالے سے ہو، بغیر وحی کے مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ امور غیبیہ کے حوالے سے جو کچھ کہتا ہوں، سب کے سب وحی الہی سے کہتا ہوں، اور قرآن خود کہتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کے خبریں ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ امور آخرت، دوزخ، حساب کتاب، سزا جزا کے حوالے سے قرآن کریم میں مذکور ہے، بلکہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات، آئندہ کی تفصیلات بھی احادیث صحیحہ میں، حدیث متواترہ سے بھی ثابت ہے۔ ان بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے علم دی ہے، بذریعہ وحی اللہ نے خبر دی ہے۔ آیت مذکورہ میں صرف اتنا ثابت ہے کہ میں امور غیبیہ کے علمی محیط میں اللہ کی طرح نہیں ہوں، علم میں خود مختار نہیں ہوں، مجھے بواسطہ وحی خداوندی جو کچھ بتلایا جاتا ہے، بتلا دیا جاتا ہے، میں صرف اور صرف اس کو ذکر کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے کوئی بات شات نہیں کرتا۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوئے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، آخرت،
دنیا میں پیش آنے والے اہم معاملات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی باخبر نہیں کیا گیا ہو۔ باقی رہا اشخاص افراد کے جزوی حالات، شخصی معاملات کا علم کہ کہ ایک بندہ کل کیا کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا، فلاں افراد اشخاص کس جگہ پہ ہے، کہاں پر ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں یا کیا کریں گے، ان امور غیبیہ کا علم نہ تو کوئی کمال ہے اور جزوی طور پر اس کا علم ہونے سے کمالی نبوت میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، جزیات ہے نا۔ لیکن علم کلی ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے متعلق ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں خود اپنے پیٹ سے کوئی بات نہیں کر سکتا، اپنے دماغ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ناقل ہوں، نقل کرتا ہوں اکابرین کی، سلف صالحین کی، مفسرین کی، محدثین کی مستند روایات کو نقل کرنا، مستند تفسیر کرنا، نقل کرتا ہوں، اپنے دل و دماغ میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، یہ نہ کہا جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا، جو انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو نہیں ملا تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نفی علم صرف امور دینیہ سے، امور دنیاوی امور سے متعلق ہے، آخرت کے متعلق علم غیب کے نفی اس میں شامل نہیں ہے، قذافی القرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں۔ اور غالباً ان اتبع الا ما یوحی الیہ کو بمعنی استثناء قرار نہیں دیا ہے، اس لیے علم غیب کی نفی اور دنیا کے ساتھ، علم غیب کی نفی دنیا کے ساتھ مخصوص فرمایا، کیونکہ آخرت کے متعلق تو واضح طور پر فرمایا کہ کافر دوزخ میں ہوگا، مومن جنت میں جائے گا، پل صراط ہوگا۔ ایمانیات تو اپنی جگہ پر ہے، مسلم ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں تو قرآن سے پتہ چلا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو اس کی تعلیم دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، چاہے غیب کے علم ہے، چاہے جتنا بھی علم ہے، دنیا کے علم ہے، آخرت کے علم ہے، دنیا کے معلومات ہے، آخرت کے معلومات ہے۔ اب دجال کے حوالے سے کس نے بتایا؟ یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہمیں قرآن و سنت سے، حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، سمجھایا، وحی کی، اور وہ ادھر سے ہمیں پھر معلوم ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ادلہ اربعۃ و چار ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، تو قرآن و سنت میں جو کچھ ہے وہی ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر یقین رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ فرمایا قل کہہ دیجئے ما کنت، میں نہیں ہوں، بدعا من الرسل، انوکا رسولوں میں سے، بدعا من الرسل، انوکا رسولوں میں سے، وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، ما یفعل بی کہ کیا جائے گا بھی میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ، ان اتبع، میں پیروی نہیں کرتا، الا ما یوحی الیہ، مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میرے طرف، وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین، مگر واضح ڈرانے والا، میں تو صرف دریا کے اپنے موج سے، طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں تو
دعوت و تبلیغ کے اساس پر آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہو، پیغمبر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔